السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ محنت کریں اور قسمت آپ کے ساتھ ہو تو دنیا میں کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اپنے برے حالات پر رونے کی بجائے انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ آگے کا سوچنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو حیرت انگیز کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اس کہانی کا تعلق انڈیا سے ہے۔ 45 سالہ رمیش بابو انڈیا کے شہر بنگلور میں پیدا ہوا۔ اس نے غربت میں آنکھ کھولی۔ اس کے والد ایک نائی تھے جن کی بال کاٹنے کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی نما دکان تھی۔ گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ رمیش بابو کے علاوہ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن بھی تھے۔ ان کے اوپر مشکلات مزید اس وقت بڑھ گئیں جب اس کے والد کی 1979 میں ڈیتھ ہو گئی۔ یہ رمیش بابو اس وقت صرف 7 سال کا تھا۔ اس کے والد کی ڈیتھ کے بعد ان کی چھوٹی سی بال کاٹنے کی دکان اس کے چچا نے سنبھال لی، جو اس کی فیملی کو ہر دن اس آمدنی میں سے 5 روپے دیا کرتا تھا، جو کہ ان کے لیے ناکافی تھے۔ اس کے گھر میں روٹی اور کپڑے مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ رمیش بابو کی ماں نے مجبوراً گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، جن کو ہر مہینے 40 سے 50 روپے ملا کرتے تھے، جس سے ان کے گھر میں مشکل سے ایک وقت کی روٹی پوری ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور رمیش بابو 13 سال کا ہو گیا، اور اپنے گھر کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس نے گھروں میں اخبار اور دودھ بیچنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ یہ سکول بھی پڑھتا رہا۔ اس طرح رمیش بابو نے اپنا سکول مکمل کر لیا اور ایک کالج میں ایڈمیشن لے لی۔ یہ صبح کام کرتا اور شام کو کالج میں پڑھائی کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے چچا نے اس کی فیملی کو اس دکان سے پیسے دینا بھی بند کر دیا۔ اس کی ماں کی اسی بات پر چچا سے لڑائی ہو گئی۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں کوئی بہتری ہی چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس بہتری کو پہچان لیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی مشکل رمیش بابو کی زندگی تبدیل کرنے لگی تھی۔ رمیش بابو نے فیصلہ کیا کہ وہ بال کاٹنا سیکھے گا اور اپنے والد کی دکان اپنے چچا سے واپس لے گا، جو کہ قانون کے مطابق اس کے والد کے بعد اس کی ملکیت تھی۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا کہ یہ صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دے۔ رمیش بابو نے صبح ایک نائی کی دکان پر کام سیکھنا شروع کر دیا۔ یہ شام کو کالج جاتا اور وہاں سے واپسی پر پھر اس نائی کے پاس چلا جاتا، جس کی دکان رات کو 1 بجے تک کھلی رہتی تھی، اور یہ رات تک وہاں پر بیٹھا رہتا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ کالج کی پڑھائی ختم کر کے اپنی ماں کی خواہش کو پورا کر کے یونیورسٹی بھی چلا گیا، لیکن ساتھ ساتھ بال کاٹنا بھی سیکھتا رہا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب اس نے اپنے چچا سے وہ دکان واپس لے لی اور وہاں پر بال کاٹنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی تھوڑی سی جمع شدہ رقم سے اس دکان کو بڑھا بھی لیا۔ لوگوں کو اس کے بال کاٹنے کا انداز پسند آنے لگا۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان ضرور تھی، لیکن لوگوں کو اس کا کام پسند آ گیا۔ اس نے اپنے ساتھ 2 بندے اور رکھ لیے۔ دوستو، رمیش بابو کو گاڑی خریدنے کا ہمیشہ سے شوق تھا، جو غربت کی وجہ سے اپنا یہ شوق پورا نہیں کر رہا تھا۔ لیکن 1993 میں اس نے پیسے جمع کر کے اور کچھ ایڈوانس لے کر ایک وین خرید لی۔ یہ بے حد خوش تھا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی گاڑی تھی۔ اس کی ماں جس گھر میں کام کرتی تھی، انہوں نے خوشی سے وہاں جا کر بھی بتایا، اور اس گھر کی مالکہ نے رمیش بابو کو ایک ایسا مشورہ دیا جو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کرنے لگا تھا۔ اس گھر کی مالکہ نے اس کو کہا کہ یہ صبح بال کاٹتا ہے اور اس کی گاڑی گھر کھڑی رہتی ہے، تو اس کی بجائے یہ اپنی گاڑی کو کرائے پر دینا شروع کر دے اور کچھ پیسے اسی سے بھی کما لیا کرے۔ رمیش کو یہ مشورہ کافی پسند آیا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس گھر کی مالکہ اور اس کے شوہر نے کافی مدد کی۔ اس گھر کی مالکہ ایک انٹیل کمپنی میں کام کرتی تھی اور وہ اس کی وین کو رینٹ پر رکھوا دیا، یہاں تک کہ شام کو اس کی وین اکثر لوگ کرائے پر لے جاتے، جس سے رمیش بابو کو کافی پیسے آنا شروع ہو گئے۔ رمیش بابو نے سوچا کہ اس چیز کو بڑھانا چاہیے۔ یہ پیسے جمع کرتا اور ہر 2 سال کے بعد چھوٹی سی گاڑی خرید لیتا اور اس کو رینٹ پر دے دیتا۔ ساتھ ساتھ اس کے بال کاٹنے کا انداز بھی
لوگوں میں مشہور ہوتا گیا، اور اس کا بال کاٹنے کا کام بھی بہت ترقی کر چکا تھا۔ امیر امیر لوگ بھی اس کے پاس بال کٹوانے آنا شروع ہو گئے، اور یہ ایک ہیئر سٹائلسٹ کہلوانے لگا، اس لیے اس کے گھر کا گزارا بال کٹوانے کی دکان سے اچھا ہو رہا تھا۔ 2004 تک اس کے پاس 5 سے 6 گاڑیاں جمع ہو گئی تھیں جو یہ رینٹ پر دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا رینٹ ایک بزنس بن چکا تھا، لیکن اس وقت اس کاروبار میں کمپٹیشن بہت بڑھ گیا تھا۔ رمیش بابو کے مطابق اس کاروبار میں اس کو اتنا فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رمیش بابو کے ذہن میں پھر ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بڑی گاڑی خرید کر اس کو رینٹ پر دے دیا جائے۔ ان دنوں اس کے شہر بنگلور میں کوئی بھی رینٹ والا بڑی گاڑی کرائے پر نہیں دیتا تھا۔ 2004 میں اس نے مرسڈیز خرید کر اس کو رینٹ پر دینے کا سوچا۔ اس کو اس کی فیملی اور دوستوں نے کافی روکا کہ یہ ایسا نہ کرے، لیکن اس نے نہیں مانا، یہ رسک لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنا سارا جمع شدہ پیسہ ملا کر اور کافی بھاری قرضہ لے کر ایک مرسڈیز خرید لی۔ یہ پلان کم کر گیا۔ لوگ رمیش سے شادیوں کے لیے اور دوسرے ایونٹس کے لیے اس کی مرسڈیز بھاری کرائے پر لینا شروع ہو گئے، اور اس کو کافی فائدہ ہونے لگا۔ اس طرح اس کا کاروبار آگے بڑھتا رہا، اور اس کا سیلون بھی۔ 2011 میں رمیش بابو نے ایک اور رسک لیا۔ اس نے لیموزین خریدنے کا سوچا، لیکن اس کے لیے اس کو کافی پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کو پھر سب نے سمجھایا کہ ایسا نہ کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ اس نے آخر کار لیموزین خرید لی۔ انڈین حکومت نے اس کی اس گاڑی پر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ اس کو یہ لیموزین 4 کروڑ کی ملی۔ اس کے پاس سارے پیسے ختم ہو گئے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بیوی کے زیور بھی بیچنا پڑ گئے، لیکن یہ آئیڈیا بھی کام کر گیا۔ اس گاڑی سے اس کو کافی فائدہ بھی ہونے لگا۔ دوستو، آج رمیش بابو کی اپنی رینٹ کار کی بہت بڑی کمپنی ہے، جس کا نام رمیش ٹور اور ٹریول ہے۔ اس کے پاس آج 200 گاڑیاں موجود ہیں، اور 120 سے زیادہ لوگ اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور یہ اب ایک ارب پتی بن چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آج بھی اپنے کاروبار کا مشورہ اس گھر کی مالکہ اور مالک سے کرتا ہے جس نے اس کو سب سے پہلے رینٹ اے کار کے بزنس کا مشورہ دیا تھا۔ رمیش بابو اپنے سیلون میں شام میں کبھی کبھی بال کاٹتے ہوئے نظر آتا ہے، اور یہ ایک ایسا نائی بن چکا ہے جو اپنی محنت سے ارب پتی بن گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔